आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो मुकम्मल इंशाल्लाह मालूमात हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से एक औरत ने सवाल किया, क्या मोहब्बत में जिना जायज़ है? इंशाल्लाह ताला इसकी मुकम्मल हदीस मुबारका और ये मुकम्मल वाक़या और इसके हवाले से फतवा क्या है, क्योंकि अक्सर मैसेंजर पर बहुत से ऐसे बहन, बहुत से ऐसे भाई हमसे रब्ता करते हैं जिनका अक्सर सवाल जो है वो मोहब्बत और प्यार और इसके हवाले से है। और आजकल सोशल मीडिया ने हमारी जो यंग जनरेशन है उसको इतना गुमराह कर दिया है कि ये सवाल उठाना, ये मालूमात आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मेरे बहन भाई जो भटक चुके हैं, इंशाल्लाह ताला उनके लिए रहनुमाई होगी, और जो खुदा न खास्ता इस अमल की तरफ जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी इस्लाह का बाइस बनेगा। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर सुनिएगा। इंशाल्लाह फतवा भी और ये मुकम्मल वाक़या भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम वक्तन फवक्तन ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहते हैं। इंशाल्लाह जब आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास मजीद अच्छी वीडियोस पहुंचती रहेंगी। एक औरत का हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस सवाल था कि इल्म के समंदर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस औरत के इस जवाब में क्या खूबसूरत जो उसको जवाब दिया और उसकी रहनुमाई फरमाई। इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील में आपसे जिक्र करूंगी कि एक औरत हजरत अली करमुल्लाह वजह की खिदमत में हाजिर हुई, कहने लगी, ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप शेर खुदा हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाजा करार दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब जो है वो शिद्दत से दरकार है। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, वाक़अतन मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे तायाजाद भाई ने बाकायदा ये बात कही कि मैं इल्म का दरवाजा हूँ। आप पूछें, क्या पूछना चाहती हैं? इस औरत ने कहा कि अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दें तो मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब वो औरत आप रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहती है कि एक शख्स है, ए अली, एक शख्स है, बड़ी मोहब्बत करती हूँ मैं उससे और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। मैं शख्स से मोहब्बत करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए, यानी मुझे उस शख्स से रूह की तस्कीन के लिए मोहब्बत है, लेकिन वो शख्स मुझसे जिना करना चाहता है। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है, मुझे छूना चाहता है। हजरत अली करमुल्लाह वजह से ये पूछना चाहती हूँ, क्या मेरा उससे जिना करना जायज है या उसका मुझसे जिना करना जायज है? आप रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब उसने ये सवाल पूछा तो हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे। अदब जो है वो मोहब्बत का पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में से सबसे पहला करीना जो है वो मोहब्बत का अदब है, इज्जत है। अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले इसकी इज्जत करता है, और अगर वो शख्स तुम्हारी वाकयातन इज्जत करता है तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन जो तुम्हारे जिस्म को छूना चाहे, जो जिना करना चाहे, जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहे, जो शैतान का पैरोकार हो, वो खालिसतन मुफादात का रिश्ता है जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं। लिहाजा अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमसे वो मोहब्बत करता है या ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो। ये मोहब्बत नहीं बल्कि ये तो सरासर हवस है। असल मोहब्बत का ताल्लुक इंसान की जिंदगी से, इस लम्हे से होता है कि उसको किसी का एहसास हो, किसी को उससे मोहब्बत है तो वो इसको इज्जत देगा। इस चीज को सोचते हुए इसका दिल, इसका दिमाग रोशन हो जाएगा। मजीद किसी चीज की दुनिया से तवक्को नहीं करता, क्योंकि वो चाहे तो उसको मुकम्मल तौर पर वो चीज अगर दस्तयाब है तो वो उसको अपनाएगा। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब उसने ये जवाब सुना तो वो कहने लगी, ए अली, आपने मेरी जिंदगी आसान कर दी। अब इस वीडियो में मैंने जैसे जिक्र किया था कि मैं आपसे ऐसे चंद इरशादात भी जिक्र करूंगी। क्या शादी से पहले अगर बीवी ने जिना किया हो, इसके हवाले से कुरान करीम क्या कहता है या इसके हवाले से फतवे क्या हैं, ताकि हमारी जो न्यू यंग जनरेशन है वो जिस दलदल की तरफ धकेली जा रही है, ये सोशल मीडिया जो उसके दिमागों में गलत जो ख्यालात, यो गलत चीजें जो है वो उसके दिमागों में जो है वो डाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह उससे आप दूरी इख्तियार करें। इस में एक फतवा जो है वो यूं है कि अगर आदमी
کسی بازاری عورت سے شادی کرے، یعنی کہ جو زانیہ ہے اس کو پتہ ہے معروف قسم کی، تو اگر وہ اسے شادی کرے تو کیا اسے شادی جو ہے وہ جائز ہے؟ تو اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ نور میں کہ حرام کیا گیا ہے ایمانداروں کے لیے، اللہ کریم نے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زانی یا زانیہ اور مشرکہ کے ساتھ نکاح کہ وہ اس سے نکاح کریں، یعنی کہ وہ نکاح حرام ہے مومنوں کے لیے، زانیہ عورت سے نکاح حرام ہے۔ تو وہ لڑکیاں جو بہک جاتی ہیں، جو بھٹک جاتی ہیں، تو وہ اللہ سے ڈریں۔ اللہ کریم نے باقی وہ جو گناہ کی طرف چلی گئیں، اللہ کریم نے باقی مردوں پر بھی حرام کر دیا اس کو۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے جو ہے وہ زنا مراد ہے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بے شک قرآن کریم میں ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پاک دامن ہو، نہ اعلانیہ زنا کرنے والی، نہ چھپے یاروں والی، نہ پکڑنے والی، نہ چھپے دوست۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے بعد اللہ کریم ان دونوں کو ہدایت دیں تو ان کو چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں۔ اگر کوئی عورت مرد زنا کریں، یعنی شادی سے پہلے جس طرح سے ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہا ہے، تو اس کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں بھی، سورہ نور کی آیت میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان سے زنا جو ہے وہ سرزد ہو جائے تو ان کو سب سے پہلے تو اس بات کو غلط سمجھنا چاہیے کہ بے شک یہ غلیظ ترین گناہ عظیم ان سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نکاح کو جو ہے وہ جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کا جائز جو ہے وہ عقد جو ہے وہ نکاح وہ جائز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ پاک دامن اپنی کسی بھی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار مرد سے، یعنی کہ جب آپ کو پتا ہے، یہ والدین کے لیے ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ فلاں شخص شرابی ہے، شرابی ہوگا تو زانی بھی ہوگا، 100% اس کے ساتھ کہ وہ زانی بھی ہوگا، لیکن اپنی پاک دامن لڑکی کو کسی زانی، کسی شرابی کے حوالے ہرگز مت کرا کریں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین ہے، کیونکہ یہ اشارہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پاک دامن بیٹیاں ہیں ان کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو کہ توبہ نہ کی ہو جس نے، وہ مومنوں کے لیے حرام ہے، وہ آپ کی بیٹی کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے گندی عورتیں، ایسی عورتیں جو زانیہ ہیں، وہ پاک مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو اپنے جب بھی آپ کوئی رشتہ کریں تو بے حد تحقیق کے ساتھ، باقی ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، تو انتہائی تحقیق کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ رشتہ جو ہے وہ طے کیا کریں، بچے کی مکمل معلومات، لڑکی کی مکمل معلومات لینے کے بعد ہی رشتے کو طے کریں۔ اگر قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر مردوں اور عورتوں کے جو نکاح کو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جائز قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت جو سورہ نور کی ہے، اس کا شان نزول کے حوالے سے ایک حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابی مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینے لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا تھا، اور وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ اناق آئی۔ اس نے دیوار کے سائے کے ساتھ میرا سایہ دیکھا، جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا ہاں مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا، آؤ میرے پاس آؤ۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ خندمہ میں چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ کر میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ میں داخل ہوا، وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے پیشاب کیا، اور ان کا پیشاب جو ہے وہ میرے سر پر آ کر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا اور مجھے نہ دکھایا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا، اور وہ آدمی بہت بھاری تھا،
یہاں تک کہ میں اسے اسخر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں پر اسخر خاص تھی میں وہاں پر اس کو لے آیا، اس کے بھاری بیڑی کھولی اور اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور مجھے وہ تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینے پہنچا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اناق سے نکاح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. میں نے 2 مرتبہ یہ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو ہے وہ ایسی ہوئی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرصد کسی زانیہ یا مشرکہ سے، جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح جائز نہیں کرتا، مگر جو زانی یا مشرک ہے اس لیے تو اس سے اناق سے نکاح مت کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. تو ایسے شخص کے لیے جو خود پاک دامن ہے، اس کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جس نے زنا کا، جس سے اظہار ہو چکا ہو، کیونکہ اگر وہ واقعتاً مومن ہے تو اللہ کریم نے اس کے لیے حرام کر دیا ہے. تو ایسے بچے بچیاں جو بہک رہے ہیں آج کل کے دور میں اس سوشل میڈیا پر، غلط قسم کی جو ہے وہ چیزیں ان کے دماغ میں جو ہیں وہ، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. اگر خدا نخواستہ آپ سے یہ گناہ ہو چکا ہے تو اللہ کے آگے سچی پکی توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پاک مردوں کے لیے پاک بیویوں کا. پھر آپ خود جو ہے وہ غلاظت کے ڈھیر میں گر جاتے ہیں، پھر آپ پاک بیویاں تلاش کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے آپ کے لیے بھی کوئی ایسی ہی ڈھونڈ کر رکھی ہوئی ہے. تو اللہ سے توبہ اور استغفار کریں. میری بہنوں سے بھی گزارش ہے جو خدا نخواستہ اس گناہ کی طرف جو ہے وہ رغبت کر چکی ہیں، ان سے بھی توبہ اور استغفار کی میری تلقین ہے کہ آپ توبہ اور استغفار کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، تمام کو جو ہے وہ پاک دامن رہنے کی، پاک صاف رہنے کی اللہ کریم جو ہے وہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.